کلاس 12 کے بچوں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو مرزا غالب کے خطوط کے بارے میں کچھ بتائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ خط کی حیثیت ہماری معاشرتی اور سماجی زندگی میں کیا ہے اس کو بھی واضح کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خط آخر کس بلا کا نام ہے۔ تو دوستو، بعض اہل قلم نے مکتوب نگاری کو یعنی خط لکھنے کو ایک لطیف فن قرار دیا ہے، یعنی باریک فن اور آرٹ قرار دیا ہے۔ ایسے خطوط بڑی تعداد میں موجود ہیں جن میں اعلیٰ تخلیقی ادب کی شان پائی جاتی ہے۔ مکتوب نگاری شخصی اظہار کی ایک شکل ہے۔ مکتوب نگار کا مخاطب کوئی ایک شخص ہوتا ہے، جبکہ ادب کی دوسری اصناف میں ایک ساتھ کئی لوگ مخاطب ہو سکتے ہیں۔ کچھ ادیبوں نے ایسے عمدہ خط لکھے ہیں کہ اب مکتوب نگاری کو ایک ادبی صنف کا مرتبہ حاصل ہو چکا ہے۔ ایسے خطوط کا مطالعہ اس اعتبار سے اور بھی دلچسپ ہو جاتا ہے۔ مکتوب نگار کا مخاطب کوئی ہو، اگر مکتوب نگار کی تحریر میں کشش ہو تو خط ہر پڑھنے والے کے لیے دلچسپ ہو سکتا ہے۔ اچھے خطوط ادب پاروں کے طور پر پڑھے جاتے ہیں۔ اردو نثر کی روایت میں مرزا اسد اللہ خاں غالب، علامہ شبلی نعمانی، مہدی فادی، چودھری محمد علی رودیلوی، رشید احمد صدیقی، سعادت حسن منٹو، میرا جی اور مولانا ابوالکلام آزاد وغیرہ کے خطوط نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔ ان خطوط کے ذریعے سے ہم انسان کی نفسیات کو سمجھتے ہیں اور اس کے ذریعے ہم اس کے زمانے کی تاریخ اور اس میں پیش آئے ہوئے واقعات، حادثات کا پتہ لگاتے ہیں۔ چونکہ خط نجی ہوتا ہے، اس لیے انسان یعنی اس کے اندر اپنے دل کو نکال کر رکھ دیتا ہے، جو بسا اوقات کسی دوسرے کے سامنے بیان کرنا تو دور کی بات، اس کی طرف اشارے اور کنایہ میں بتانا بھی وہ معیوب سمجھتا ہے۔ اور خط ہی ایسی چیز ہے جس کے اندر انسان ہر طرح کی چیزیں بیان کر دیتا ہے، اور یہ ایک اعلیٰ تخلیقی ادب کی شان بھی اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ اس طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ادیبوں نے اپنا سفر نامہ بھی ادب کی شکل میں لکھنے کی کوشش کی ہے۔ قاضی عبدالغفار کا وہ مشہور زمانہ ناول جس کو لیلا کے خطوط اور مجنوں کی ڈائری کے نام سے یاد کرتے ہیں، وہ بھی ہماری خط ہی کے اسلوب میں لکھا جانے والا ہے۔ یہاں تک کہ ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو کے وہ قیمتی خطوط جو انہوں نے اپنی پیاری بیٹی اندرا گاندھی کو لکھے ہیں، تقریباً وہ ہمارے ہندوستان کی تاریخ کا ایک جیتا جاگتا شاہپارہ سمجھا جاتا ہے، اور اس کو عالمی تاریخ کا ایک ریکارڈ سمجھا جاتا ہے، جس کے ذریعے سے ہم اس بات کا پتہ لگاتے ہیں کہ ہمارے وزیر اعظم کی نظر دنیا کی تاریخ پر کتنی وسیع و عریض تھی۔
اس طور پر ہم مرزا غالب کے خطوط کو بھی لیتے ہیں کہ مرزا نے اپنے خطوط کے اندر اپنی نجی، سماجی، معاشرتی، ادبی اور سیاسی باتیں بیان کی ہیں، اور مرزا نے خود اپنے خط پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا ہے کہ اجی میں نے خط کو مراسلت یعنی خط بھیجنے سے زیادہ مکالمہ نگاری بنا دیا ہے، یعنی آپسی ڈائیلاگ، آپسی بات چیت کے اندر تبدیل کر دیا ہے، یعنی دور رہتے ہوئے بھی قریب رہنے کا مزہ اس کے ذریعے ہم اٹھاتے ہیں۔ گویا کہ مرزا کے خطوط بھی ویسے ہی ہیں جیسے کہ کوئی دو آدمی آپس میں آمنے سامنے بیٹھ کر گفتگو اور بات چیت کر رہے ہیں۔ یہ مرزا کے خطوط کی ایک بڑی خوبی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ مرزا نے اپنے خط کے اندر ادبی باتیں بھی بیان کی ہیں، شعر و شاعری کے نکات بھی بیان کیے ہیں، اور تاریخ کی گتھیاں بھی سلجھائی ہیں۔ 1857 کے زمانے میں انگریزوں کی طرف سے دہلی پر ڈھائی جانے والی خون آشام قیامت کا نظارہ بھی اپنی آنکھوں سے کیا ہے، اور اس کو اپنے قلم کے ذریعے تحریروں میں ہمیشہ کے لیے زندہ جاوید کر دیا ہے۔ ان خطوط کے ذریعے سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مرزا اور مرزا کے اہل و عیال اور ان کے محلے کوچہ چیلان میں، بلی ماران میں کیا قیامت کا واقعہ اور حادثہ رونما ہوا تھا، کیسے انگریزوں نے وہاں کے باشندوں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھوئے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ جو یعنی انقلاب کے رہنما اور سرخیل اور روح رواں تھے، ان لوگوں نے اپنے طاقت کے نشے میں اپنے ملک کے باشندوں کو کس طرح لوٹا تھا، ان کی عزت کو تاڑ تاڑ کیا تھا، ان تمام چیزوں کا تذکرہ اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو مرزا کے خطوط کو ضرور دیکھیں۔ وہ خطوط ہمارے سامنے آج بھی ادبی شاہکار سمجھا جاتا ہے۔ یہی نہیں دوستو، بلکہ اس کے علاوہ بھی دوسرے لوگوں کے خطوط بھی ادب عالیہ کا نمونہ سمجھا جاتا ہے۔ ان میں ایک اہم نام مولانا ابوالکلام آزاد کا بھی ہے۔ انہوں نے بھی اپنے خطوط جو احمد نگر کے جیل سے مولانا حبیب الرحمن خان شیروانی کے نام لکھا تھا، جو اتفاق سے بھیجا تو نہ جا سکا، لیکن جیل کی قید سے رہائی کے بعد مولانا نے ان خطوط کو مجموعے کی شکل میں شائع کرا دیا، جس کو دنیا آج غبار خاطر کے نام سے یاد کرتی ہے۔ حقیقتاً یہ بھی خط ہی نہیں بلکہ انشائیہ کا لازوال نمونہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کے اندر بھی انہوں نے مختلف کہانیاں چیری اور دنیا کی تاریخ پر ایک گہری نظر ڈالی ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ مولانا کی نظر کتنی مقناطیسی تھی، کیسی ان کا ذہن و دماغ سیمابی تھا، گہرائی کے ذریعے وہ باتوں کو کس طرح سمجھ جاتے تھے، اس زمانے کی سیاست پر انہوں نے کیا روشنی ڈالا ہے، اور ہر چیز کو انہوں نے اس کے اندر بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اسی طرح مہدی افادی کے وہ خطوط جو انہوں نے اپنے دوستوں کے پاس لکھا، وہ بھی ہمارے ادب کا اعلیٰ نمونہ سمجھا جاتا ہے۔ ان کی بیوی نے ان کے خطوط کو صحیفہ محبت وغیرہ کے نام سے شائع کر دیا ہے، وہ بھی ادب کا لازوال حصہ سمجھا جاتا ہے۔ شبلی کے خطوط بھی اعلیٰ درجہ کے نمونے سمجھے جاتے ہیں، وہ بھی تقریباً 5-6 جلد کے اندر شائع
ہونے جا رہے ہیں۔ اب تک اس کے 2 مجموعے شائع ہو چکے ہیں، اور غالب کے خطوط کے مجموعے تو خود غالب نے اپنے زمانے میں ہی مرتب کیا تھا۔ ان میں سے ایک کا نام اردو معلی اور دوسرے کا نام عود ہندی ہے، جو آج بھی ہمارے سامنے پایا جاتا ہے۔ اسی میں سے ایک یعنی خط آپ کی اس کتاب کے اندر شامل کیا گیا ہے، جو انہوں نے اپنے شاگرد رشید منشی ہر گوپال دفتہ کے نام لکھا ہے۔ آج کے لیے دوستو بس یہی تعارفی چند کلمات آپ کے سامنے میں نے پیش کیا۔ امید کہ آپ اس کو بغور سماعت فرمائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی خط کا جو تعارفی جملہ کوٹیشن یا عبارتیں آپ کے سامنے کتاب میں دی گئی ہیں اسے بھی ملاحظہ کریں گے، تاکہ میری باتیں سمجھنے میں آپ کو زیادہ سے زیادہ آسانی ہو۔ محنت کریں اور خوب دل لگا کر پڑھیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، شکریہ۔